ان دونوں کی تفتیش اس وقت کریں جب آپ کا کوئی ان سے معاملہ ہو. معاملے کا مطلب ایک آدمی نے بیوی کو چھوڑ دیا, اب وہ آپ کی ہمشیرہ کے لیے یا آپ کی بیٹی کے لیے اس نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے, اب آپ تفتیش کرو بھائی پہلی والی کو چھوڑا کیوں. ایسا نہ ہو تم غلط ہو تو پھر تو تم اس کو بھی چھوڑ دو گے. یا طلاق ہو گئی خاتون کو, اب آپ اس خاتون سے نکاح کرنا چاہ رہے ہو, پھر تفتیش کرو کہ بھئی تمہارے پہلے میاں نے تمہیں چھوڑا کیوں. یہاں آپ کا جب تک معاملہ نہ ہو تو آپ کو اس وقت تک تفتیش کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو کمنٹ زیادہ ہوتے ہیں نا, جو مشہور لوگ ہوتے ہیں, جب ان کے ہاں طلاقیں ہوتی ہیں تو اس وقت یہ معاملہ زیادہ ہوتا ہے. کوئی خاتون آئی میرے سے ملنے کے لیے, بہت پرانی بات ہے, وہ کوئی مشہور فیمس خاتون ہے, ان کے کہیں ڈیورس کا مسئلہ چل رہا تھا, وہ آئیں انہوں نے مجھے بتایا میرے میاں نے یہ کیا, میرے میں یہ کیا, بہت انہوں نے ظلم کی داستانیں بیان کی. صحیح کہہ رہی ہوں گی واللہ عالم. تو میں نے کہا بھائی اگر آپ صحیح کہہ رہی ہو تو یہ بہت غلط ہوا ہے. تو لیکن اس خاتون نے کہا کہ مسئلہ, وہ کوئی مشہور خاتون تھی نا, انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ اب میں نے ڈیورس لے لی, اس نے دے دی, پبلک معاف بولو نہیں کر. اس نے بتایا کمنٹس یہ میرے بارے میں آ رہے ہیں. تو بھائی ایک اور میاں جو ہے نا اس کا وہ گھنا بنا ہوا تھا. یعنی لوگ یہ کرتے ہیں, آپ کو کیا پتا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی غیبت کی بات نہیں ہے. ہمارے تو لوگ تو آتے رہتے ہیں, ہر طرح کے آدمی بھی لیڈیز بھی, مشہور لوگ آتے ہیں, جو کسی کے مسئلہ ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں, اس میں گورنمنٹ نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی نا. تو جو اس میں چرب زبان ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, وہ غالب آ جاتا ہے جنگ میں. تو اصل تو یہ ہے کہ بھائی دونوں میں علیحدگی ہوئی ہے, تم سے پوچھ کے نہیں ہوئی ہے, تم خاموشی اختیار کرو, تم اس بارے میں تبصرہ نہیں کرو. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے مشہور لوگ دوبارہ شادی کے قابل نہیں رہتے. پھر وہ میرے پاس جتنے ایسے مشہور لوگوں کے کیس آئے ہیں نا, وہ کہتے ہیں ہماری ڈیورس ہو گئی اور اتنی گالیاں میڈیا پہ ہمیں سننے کو مل رہی ہیں کہ اب ہمارے اندر حوصلہ ختم ہو گیا کہ ہم دوبارہ شادی کریں. کہ ایسی کی تیسی یار, لوگ برا کہتے ہیں تو کہتے رہو, ہم تو پھر کرے گا, پھر ناکام ہو, اس نے کہا پھر کریں گے. میں نہیں کہہ رہا عمران خان اچھا آدمی برا آدمی, لیکن یہ عمل اس کا بہرحال اچھا اس چیز میں صرف. اب اپوزیشن والے یہ نہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں. عمران خان کا یہ کام بہرحال خاندانی تھا. علیحدگی ہو گئی, دوبارہ شادی, پھر علیحدگی ہو گئی, لوگوں نے بہت برا بلا کہا, ایسی کی تیسی, دوبارہ شادی. تو ایک خاتون کو کئی دفعہ طلاق ہوئی نا, تو کسی نے اس کو کہا کہ بہن آپ کی جب بھی شادی ہوا کرے نا, اس کو بہن بنایا ہوا تھا, 2-3 دفعہ طلاق ہوئی, تو وہ انہوں نے کہا بہن آپ کی جب بھی شادی ہوا کرے آپ مجھے ضرور شادی میں بلایا کریں. یعنی گویا اس کے حالات سے اس نے اندازہ لگایا ان کی بہت دفعہ شادی مزید بھی ہوگی. تو خیر یہ کام بہرحال کیا کیا, خاندانی. کیوں بھائی, یہ جب آپ بیوی کے بغیر رہتے ہیں تو 100 باتیں انسان کے دماغ میں آتی ہیں کہ یار پراٹھے تو یہ بھی کھاتا ہے, کھانا تو یہ بھی کھاتا ہے. یہ تو انسان میں نیچرل ہے نا بھائی. جب آپ کا پیٹ ہے تو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی, تو آدمی ہے تو اس کی عورت کی طرف رغبت لازمی ہوگی, یہ ہو نہیں سکتا کہ رغبت نہ ہو. تو اگر وہ بیوی کے بغیر گھوم رہا ہے تو بدگمانی کا موقع, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, نہ شریعت الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے, بدگمانی کا موقع بہرحال آپ لوگوں کو دیتے ہیں. تو نکاح کرنا اس کی علامت ہے, آپ بدگمانی کے دروازے بند کر رہے ہیں. اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بدگمان ہوں, لیکن یہ بھی تو اجازت نہیں ہے کہ آپ بدگمانی کا موقع دیں لوگوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے, کسی نے دیکھ لیا, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا میری زوجہ ہیں. ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں کیسے آپ پہ شک کر سکتا ہوں. تو یہاں دونوں باتیں پتہ چلتی ہیں. کی اجازت نہیں تھی کہ نبی کے بارے میں بدگمان ہو. اگر بدگمان ہوتے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے, لیکن نبی نے اس کا پورا اہتمام کیا کہ بھائی میں ان کے ایمان کو داؤ پہ نہ لگاؤں, میں بدگمانی کا موقع ان کو نہ دوں. کیسا بہترین اسلام نے ایک اصول سکھایا ہے. تو جو بغیر نکاح کے زندگی گزار رہا ہے, کھا بھی رہا ہے, پی بھی رہا ہے, پراٹھے بھی پھوڑ رہا ہے, تو ہمیں تو اجازت نہیں ہے کہ ہم بدگمان ہوں اس کے بارے میں.
کہ یہ غلط راستہ اختیار کرتا ہوگا, ہمیں اجازت نہیں ہے, لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بدگمانی کا لوگوں کو موقع دے. بھائی اگر استطاعت ہے تو نکاح کر لے. تو یہ کتنا خاندانی کام کیا. لیکن عام طور پہ مشہور لوگ ایسا کرتے نہیں ہیں, کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ بدنام ہو جائیں گے. ان کو یہ ڈر بدنامی کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو مشہور میرے سامنے جو خاتون آئی تھی, انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ پھر میں نے دوبارہ نکاح کیا اور خدا نہ خواستہ دوبارہ یہ بریک اپ ہو گیا تو پھر تو پبلک مجھے چھوڑے گی نہیں. حالانکہ اس کا امکان بہرحال ہوتا ہے. نکاح میں 1% چانس ہوتا ہے کہ آپس میں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. یہ ہوتا ہے نا امکان, یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے امکان. تو اس بیس پر انسان نکاح ہی کرنا چھوڑ دے, اور بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تو اس کا نقصان زیادہ ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس بیس پہ نکاح ہی نہ کرنا کہ کہیں علیحدگی ہو جائے گی. ایک ہے کہ آپ نکاح کر کے رسک لے لیں, اس میں نقصان ہے کم ہے, لیکن اس بیس پہ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور ہمارے جو ہے طلاق ہو جائے گی, اس بیس پہ نکاح سے اجتناب کرنا, اس میں نقصان زیادہ ہے. کیونکہ ڈیزائرز تو موجود ہیں, گناہ کی طرف خیالات تو بہرحال ہر ایک کے جا سکتے ہیں. تو یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ان مشہور لوگوں کا قصور نہیں ہے, یہ قصور قوم کا ہے کہ وہ لوگوں کے نجی اور ذاتی معاملات میں گھستی کیوں ہے. اور میں یہاں بھی ایک بات آپ کو بتا کے پھر اصل موضوع کی طرف جلدی سے آتا ہوں. جب بھی میاں بیوی میں کوئی مشہور لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں, فنکاروں, اداکاروں, یا کوئی بڑے بزرگ ہوں, یا کوئی کھلاڑی ہو, کوئی بھی مشہور آدمی, کیونکہ مشہور لوگوں میں دلچسپی ہوتی ہے نا لوگوں کو. باقی کسی نے, سلیم نے کیا کیا اپنی بیگم کے ساتھ, لوگوں کو تھوڑی دلچسپی ہوتی ہے. کوئی رکشے والا ہے بیچارہ, کوئی ٹرک ڈرائیور ہے, وہ کیا کر رہا ہے. مشہور لوگوں کے حالات سے لوگ چسکے لے لے کے دیکھتے ہیں. ان کی شادی کو اتنے شوق سے نہیں دیکھتے جتنے ان کی طلاق کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. حقیقت ہے, نیگیٹو بات جلدی پھیلتی ہے. تو اس میں ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ان میں مشہور لوگوں میں علیحدگی ہو, جس کا بیان اپنے پارٹنر کے خلاف آ رہا ہے نا, تو پہلا فتویٰ یہ لگا دیا کریں یہ غلط ہے. کیوں بھائی؟ جب آپ نئی محبت سے رہ سکے, علیحدگی ہو گئی ہے, تو اب بیانات داغ داغ کے سامنے والے کو بدنام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ چپ رہو بھائی. کوئی میڈیا والے انٹرویو لینے کے لیے آتے ہیں کہ کیوں آپ کے شوہر نے آپ کو طلاق دی, بولیں بھائی یہ میرا معاملہ, میرے شوہر کا معاملہ ہے, تمہیں تکلیف کیا ہو رہی؟ یہ بیان ہونا چاہیے. مرد کا بھی یہی بیان ہونا چاہیے. آپ نے کیوں چھوڑا جی؟ بھائی میں نے چھوڑا, میں جانوں وہ جانے, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ ہمارے گھر کے مسائل ہیں. لیکن ایسا ہوتا ہے نہیں. یہ پوری ڈیٹیل A to Z بیان کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. یہ خود غلط ہے کہ ایک عورت آپ کے نکاح میں رہی ہے, اللہ میاں نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیے, پردہ ڈالو ایک دوسرے پر, اور آپ ساری دنیا کے سامنے اس کو رسوا کر رہے ہیں. ایک بزرگ کا بڑا زبردست واقعہ تھا نا, وہ بیوی سے بہت تنگ تھے. لوگ جب وہ گھر سے نکلتے, لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے کہ گھر کے حالات سیٹ. جب آدمی گھر سے نکلے نا اور آتے ہی ادھر دھوڑ شروع کرتے, سمجھو گھر سے پٹ کے آ رہا ہے. تو لوگوں نے ان سے کہا جی بتائیں آپ کی بیگم میں کوئی مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں بھائی. بالآخر علیحدگی ہو گئی, طلاق دے دی انہوں نے. تو لوگوں نے کہا آپ نے پھر, اچھا وہ بتاتے تھے بھائی اچھی ہے میری بیگم بہت اچھی. لوگ دیکھ رہے تھے کہ اچھی ہے, تو پھر یہ عجیب سے کیوں ہوتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈپریشن میں جا رہے ہیں. بالآخر انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. تو لوگوں نے کہا جب اتنی اچھی تھی تو آپ نے چھوڑا کیوں؟ تو اب بتائیں اس میں کیا خرابی ہے؟ انہوں نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا حضرت نہ پہلے بتا رہے تھے نہ اب بتا رہے ہیں. انہوں نے کہا پہلے وہ میری بیوی تھی, اس کے راز فاش کرنا یہ اپنے آپ کو بے لباس کرنا ہے. دنیا بھی ہنستی ہے نا, مذاق اڑاتی ہے. اب اس کی بیگم ایسی, خود میرے سامنے بول رہا تھا. آدمی کی عزت اسی میں ہے کہ لوگ یہ سمجھیں اس کی بیگم اس کے ساتھ بہت اچھی ہے, اس سے آدمی کی عزت ہوتی ہے. اور عورت کی بھی عزت اس سے ہوتی ہے کہ عورتیں کہیں کہ اس کا شوہر بہت اچھا ہے. عورتیں گڑبڑ یہ کرتی ہیں, اپنے میاں کی برائیاں کر کر کے یہ سمجھتی ہیں میں ہمدردیاں بانٹ لوں گی. ایسا نہیں ہے. جب آپ اپنے میاں کی برائیاں کرتی ہو نا, اس وقت تو عورتیں بڑے غور سے سنتی ہیں, لیکن ان کے دل میں عزت ختم ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کا میاں سالہ 2 نمبر آدمی ہے. تو عورت کی تو عزت اس کے میاں سے ہوتی ہے. ہر عورت چاہے کاش میرا میاں بھی ایسا ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو اپنے میاں کی دوسروں کے سامنے اتنی تعریف کرو, عورتیں جلیں تپیں, بولے یار یہ بہت خوش قسمت ہے, اتنے اچھے آدمی کے پاس چلی گئی. بے شک وہ اچھا نہ ہو,
تو یہ کھوپڑی استعمال کریں گی تو یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی نا. خود ہی اس کو رسوا کر کر کے تو پھر خود ہی بدنامی ہو جاتی ہے. اور یہ خوب ذہن میں رکھو, جو عورتیں عورت کو شوہر کے خلاف ورغلا کے نا, اور آپ کی باتیں سن کے ہاں تمہارا میاں بڑا نالائق, بہن تم صحیح کہہ رہی ہو, طلاق دلواتی ہیں نا, اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی آپ کو سپورٹ نہیں کرے گا, نہ کوئی پیسے دے گا, نہ کوئی اپنے میاں سے کہے گا اس بہن سے تم شادی کر لو, میری اس بہن سے اب تم خرچہ باندھو. گھر اجڑوا کے اس کے بعد بالکل پیچھے ہٹ جائیں گے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی نہ آپ اس سے, ہاں وہ ان بزرگ نے کہا کہ پہلے یہ میری زوجہ تھی, اس وقت اس کی برائیاں کرنا اپنی بدنامی, اب میرا اس سے تعلق نہیں ہے, اجنبی ہے, تو دنیا میں پتہ نہیں کتنی طرح, میں کیوں کسی خاتون کے بارے میں باتیں کروں. تو یہ مضمون حدیث سے بھی ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے, اور عقل بھی یہی کہتی ہے. تو اس کلچر کو فروغ دینا چاہیے. تو یہ جو چسکے لے رہے ہوتے ہیں نا, ڈیورس جب علیحدگی ہوتی ہے تو پھر بیٹھ کے تبصرے, یہ بالکل غلط ہے. تو میں ان مولانا کا واقعہ سنا رہا تھا, دیندار آدمی, پہلی زوجہ کو علیحدگی ہو گئی تو وہ اتنا لوگوں نے بدنام کیا کہ یہ مولوی ایسے, یہ یوں ایسے, تو وہ شادی نہیں کر رہے تھے. تو میرے سے ان کی دوستی ہو گئی. میں تو کیا ہوا ہے کہ جی اتنے ہٹے کٹے ماشاءاللہ, انہوں نے میرے مشورے پر طلاق یافتہ سے کر لی شادی. میں نے کہا کنواری سے نہیں کرو, طلاق یافتہ سے کرو. اس کا بچہ بھی تھا نا, تو میں نے کہا اب کیا ہوگا کہ وہ بیچاری مجبور بھی ہوگی, تو وہ تمہارے ساتھ وہ گزارا کرے گی, کمپرومائز کرے گی, کوئی اگر تم میں کوئی خامی ہے بھی تو برداشت کر لے گی وہ. تو انہوں نے میرے مشورے پر کر لی شادی, اس کی بچی بھی رکھ لی, سوتیلی بچی. اب کیا مسئلہ ہے یہ مجھے آ کے بتاتے کہ جی محترمہ بالکل بھی پردہ نہیں کرتی, اب میرے ساتھ کہیں جائیں گی بھی تو پردہ نہیں کر رہی, تو اور بال بھی غیر شرعی طریقے سے کاٹ رہی ہیں, آئی بروز بھی بنا رہی ہیں, ناخن بھی ارطغرل کی تلواروں کی طرح